السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صل صلاة کاملہ وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك۔ ایک مسلمان کا اپنا آپ جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری۔ ایک مسلمان کا اپنا آپ جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری۔ ایک مسلمان کا اپنا آپ جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری۔ ایک مسلمان کا سب سے بڑا سرمایہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور پیار ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ عین قرآن ہے، عین ایمان ہے، عین اسلام ہے اور معجزہ ہے۔ جیسے قرآن عزیز معجزہ ہے، ایسے سیرت طیبہ بھی معجزہ ہے۔ جیسے قرآن عزیز کے بارے میں آتا ہے کہ لا تنقضی عجائبہ، کہ اس کے سمندر کے عجائب، اس کے سمندر کے جواہر، موتی، خزانے، ان کا کوئی کنارہ نہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ ہر دور میں ضرورت کے مطابق علماء اس سمندر سے اور ان گہرائیوں سے خزانے نکالتے رہیں گے، قرآن کے خزانے ختم نہیں ہوں گے۔ ایسے ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے جو پہلو ہیں وہ بھی لا تنقضی، وہ بھی کبھی ختم نہیں ہوتے اور ان کے جواہر بھی ہمیشہ جاری اور ساری ہی رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلو ہیں، مختلف حیثیات ہیں۔ اس میں علمی حیثیات بھی ہیں، اس میں فقیہی حیثیات بھی ہیں، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی حیثیات بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات والے پہلو بھی ہیں۔ تو ان تمام کو کسی نہ کسی درجے میں ایک مسلمان کسی ایک پہلو کو تو کم از کم جاننے والا ہو۔ واقعاتی پہلو سے تو عام مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہو، اور جو خواص ہیں، اہل علم ہیں، اہل مدارس ہیں، طلباء کرام ہیں، ان کے لیے تو بہت زیادہ پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ان کے سامنے آنے چاہیے۔ آج کی جو ہماری یہ نشست ہے، اس نشست کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ سیرت کورس عوام الناس میں کیسے پڑھایا جائے، اور اس سے پہلے کہ سیرت کورس ہے کیا اور اس کا نظم کیا، اس کا مواد کیا اور اس کی علمی حیثیت کیا، لیکن یہ ہے کہ انتظامی امور
جس سے ہم عوام الناس کو سیرت طیبہ پہ جمع کریں اور ان کو پڑھائیں، ان کو روشناس کروائیں، ایک پہلو ہے اس کا یہ۔ ایک پہلو علمی ہے جس کا تعلق یہ ہے کہ عام لوگ، عام پبلک وہ سیرت طیبہ کی کن کن کتابوں سے مطالعہ کر سکتے ہیں، ان کتابوں کا مزاج کیا ہے، وہ عربی کی ہیں یا اردو کی ہیں۔ عوام الناس کے لیے سیرت طیبہ کیا کون کون سا پہلو ہو سکتا ہے؟ اچھا، اسی میں سے ایک پہلو وہ ہے کہ جس میں سیرت نگاری کا اسلوب، سیرت نگاری کے اسلوب کی جو انواع ہیں وہ، اور ساتھ میں یہ ہے کہ کس درجے میں کون سی کتاب داخل نصاب ہو، یا یہ ہے کہ کون سی کتاب کس درجے میں پڑھی جائے اور مطالعہ کیا جائے، اس کی بھی کچھ فہرست ہمارے سامنے آ جائے گی۔ اب تدریجاً چلتے ہیں۔ تدریجاً میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آتے ہیں انتظامی امور کے حوالے سے، اس کے بعد کا جو دوسرا پہلو ہے وہ عشاء سے پہلے کوشش ہوگی کہ اس کا جو علمی پہلو ہے، عوام الناس کو پڑھانے کا جو علمی پہلو ہے وہ بھی عشاء سے پہلے ہی ہمارا تکمیل ہو جائے، اور عشاء کے بعد کی جو ہماری نشست ہے وہ خالص سیرت نگاری پہ، سیرت نگاری کا اسلوب اور کتب کا مزاج، کتب کا تعارف اور سوالات کے جوابات اس نشست میں ہم کر لیں۔ جب کبھی بھی کوئی ہم پروجیکٹ شروع کریں یا شروع کرنے لگیں تو اس کا تعلق سیرت کورس کے ساتھ ہو، اس کا تعلق ختم نبوت کورس کے ساتھ ہو، اس کا تعلق حدیث کورس کے ساتھ ہو، اس کا تعلق شعبہ تحفیظ القرآن کے ساتھ ہو، اس کا تعلق آپ کوئی نیو پروجیکٹ دینی بنیادوں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنا کوئی اسکول، کالج یا کوئی سسٹم پروجیکٹ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے کون سی چیزیں ہمیں درکار ہیں، اس کو کہا جاتا ہے انتظامی امور کون سے ہونے چاہیے۔ انتظامی امور نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے فضلاء جو محنت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، محنت کا رخ اور طریقہ نہ ہونے کی وجہ سے ڈسہارڈ بھی ہو جاتے ہیں، محنت بھی زیادہ لگتی ہے اور ان کو خاطر خواہ نتیجہ نہیں مل پاتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قربانی کے موقع پہ جو خاندانی قصائی ہوتا ہے وہ صبح سے شام تک کتنے بکرے اور ویڑے کرتا ہے، شام تک تھکتا کوئی نہیں، کری جا رہا ہے۔ اور جو لکڑی کاٹنے والا ساری زندگی سے لکڑی کاٹ رہا، وہ درختوں کے درخت کاٹ ڈالتا ہے لیکن تھکتا کوئی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کام بھی کر رہا، کام کا رخ بھی ٹھیک ہے اور کام کا طریقہ کار بھی ان کا درست ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ وہ اگر لکڑی کو کاٹتے ہوئے مکمل طور پر زور لگاتا ہے، 2-4 کڑاکے لگائے گا، اپنا کڑاکا نکلے گا اور وہ ایک طرف چلا جائے گا۔ ایسے ہی ہم میں سے اگر کوئی گوشت کاٹنا چاہیں تو ٹوکے کو 2-4-5 دفعہ اس نے یوں یہاں سے اپنا بازو اٹھانا ہے، 2-3 کٹ لگانے اور ایک طرف بیٹھ جانا ہے، جبکہ وہ آرام سے موجیں بھی کر رہا ہے اور کاٹی جا رہا ہے، نفیس سے نفیس کاٹتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے جب ہم کوئی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں، کوئی مہم شروع کرتے ہیں اور کوئی بھی سلسلہ شروع کرتے ہیں، اس سلسلے کے ہدایات پہ اگر عمل کر لیں تو بہت بہترین نتائج ہمیں عوام الناس سے مل سکتے۔ میں پہلے سے یہ اشکال ختم کرتا جاؤں کہ عوام الناس، یہ تو آپ کیونکہ مجھے پہلے سے انہوں نے بتلا دیا کہ مجمع جو ہے وہ ہمارے مدارس کا ہے، فضلاء کا ہے، جنہوں نے میدان میں کام کرنا ہے انہی کا ہے، تو براہ راست میں اپنی گفتگو اور اپنا جو رخ انداز سارا وہی جیسے ہم کوئی کسی اپنے گھر میں اور اپنے مدارس والے ماحول میں ہوتے ہیں اسی کے اوپر ہی گفتگو ہوگی۔ اس میں یہ ہے کہ جو ہمیں یہ شکوہ ہے کہ عوام الناس نہیں آتے، تعلیم پہ نہیں آتے، شوق ذوق نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ عوام الناس کو دینی پروجیکٹ پہ جس سلسلے پہ بھی آپ لانا چاہتے ہیں، بلانا چاہتے ہیں، وہ آنے کو تیار ہیں۔ ہمارا طریقہ کار ہی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس میں کیا ہوتا ہے، درس قرآن، کیونکہ اس کو ایک ایک جزیات میں جب جاؤں گا پھر آپ کو تمہیدی بات نہیں کروں گا، صرف اسی کے اوپر ہی بات کروں گا۔ تمہیدی بات تھوڑی سی لمبی ہو رہی لیکن اس کا فائدہ ہوگا۔ مثلاً کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے درس قرآن کا، سلسلہ شروع ہوتا ہے درس حدیث کا۔ درس قرآن کے سلسلے میں محلے والوں کو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس مسجد میں درس قرآن کی تکمیل 8 سال کے بعد، 6 سال کے بعد ہوئی
کہ جب تکمیل ہوتی ہے اختتام پہ پتہ چلتا ہے، ویسے کوئی پتہ کوئی نہیں۔ مولانا صاحب 6 گھنٹے 8 گھنٹے 4 گھنٹے تفاسیر کا مطالعہ کر کے فجر تہجد ٹائم بھی جاگتے ہیں، اور 4 سے 5 بابے بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کو درس قرآن دیا جا رہا، اور اختتام پہ پوری مسجد کے سارے محلے کے لوگ مسجد میں بھی جمع ہوتے ہیں، اور مارکیٹ کے لوگ بھی مولانا صاحب کو کہتے ہیں مولانا صاحب کمال کر دیا آپ نے کہ 8 سال میں آپ نے تکمیل کی۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ ایک جز پہ تو محنت ہوئی، انتظامی امور اگر مکمل ہوتے تو 6 سال کے اندر درس قرآن کے سلسلے میں محلے کے سارے لوگ بھی جمع ہو سکتے تھے۔ ان کو کہا جاتا ہے کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرنا ہے تو انتظامی امور کو تھوڑا سا دیکھا جائے، تاکہ ہمارا جو کام اور رخ ہو رہا وہ کام اور رخ کو صحیح درست رخ بھی ملے، اور اس کے نتائج بھی ہمیں بہتر سے بہتر ملنا شروع ہوں۔ تو وہ ان نتائج کو بہتر کرنے کے لیے انتظامی امور ہمارے کیا ہونے چاہیے، ان امور کے اوپر تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ مجموعی طور پر کوئی بھی پروجیکٹ ہے، لیکن گفتگو کے اندر میں نے سیرت کورس کا ہی نام لینا ہے، اور سیرت طیبہ کے حوالے سے کیونکہ گفتگو ہے، ربیع الاول میں ہمارے ادارے کی طرف سے سیرہ انسٹیٹیوٹ اینڈ ریسرچ سینٹر کی طرف سے یہ ہے کہ وہ ادارہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عوام الناس میں پڑھنے پڑھانے کے لیے بنایا گیا۔ عوام الناس میں سیرت کورس کو کیسے پڑھا اور پڑھایا جائے، براہ راست علماء طلباء ہماری گفتگو کا خطاب نہیں ہوتے، بہرحال یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے عوام الناس، کیونکہ سوشل میڈیا مضبوط ترین جو ہے وہ ممبر ہے، ممبر سے زیادہ مضبوط ترین سوشل میڈیا، مسلح سے زیادہ مضبوط ترین سوشل میڈیا اور کوئی نہیں، وایا سوشل میڈیا ممبر اور محراب کے علماء اور طلباء خطاب میں ہوتے ہیں۔ ویسے سارا سسٹم اور بات چیت جو انتظامی امور کی ہے وہ عوام الناس کے لیے ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ دعا کرنا، نوافل پڑھنا، مناسب صدقہ کرنا، 2 پروجیکٹ، 2 ستون، 2 پلر کہہ لیں، 2 عمل کہہ لیں۔ جب بھی کوئی کام شروع کرنا ہے ان کاموں میں سے ایک کا تعلق جس کو ہم کہیں گے عمل، اور دوسرے کو کہیں گے سبب۔ عمل بھی پورے درجے کا ہو اور سبب بھی پورے درجے کا ہو، عمل بھی کمال درجے کا ہو اور سبب بھی کمال درجے کا ہو۔ عمل کمال درجے کا کیا مطلب؟ کہ صدقہ دیں تو بہت پیارا دیں، احسن انداز میں دیں، اس کے آداب کے ساتھ دیں، کسی اور کو معلوم ہی نہ ہو صدقہ دیں۔ نوافل پڑھیں تو بہترین طریقے سے اور سلیقے سے آداب اور مستحبات کا مکمل لحاظ رکھتے ہوئے وضو کریں، رکوع سجدہ اور قومہ جلسہ اطمینان کے ساتھ ہمارا ہو، نوافل پڑھے جا رہے ہیں۔ اور دعا ہے تو پورے آداب، تضرع اور گریہ آہو زاری کے ساتھ دعا کی جائے، مکمل SOPs اور ہدایات اور آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کو اختیار کرنا، تو مکمل آداب کا لحاظ رکھنا، ایک چیز تو ہو گئی ہے۔ دوسری چیز ہے سبب کا اختیار کرنا۔ جب سبب کو اختیار کیا ہے تو سبب بھی پھر کمال درجے کا ہو، سبب بھی پھر کمال درجے کا ہو۔ سبب کیا ہے؟ وہ تشہیر ہے۔ سبب کیا ہے؟ تشہیر ہے، اشتہار ہے، وہ پیغام ہے، وہ دعوت نامہ ہے۔ تو وہ دعوت نامہ اور جو اشتہار ہے وہ مکمل طور پر ایسا ہو کہ لگ پتہ جائے۔ اچھا، اس کی جزیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جزیات سے پہلے اس کا نتیجہ بتلا دیتا ہوں کہ اشتہار اور تشہیر سیرت کورس ربیع الاول میں ہم کروانے لگے ہیں 10 دن کا، سیرت کورس ربیع الاول میں ہم کروانے لگے ہیں 20 دن کا، سیرت کورس ربیع الاول میں ہم کروانے لگے ہیں 30 دن کا۔ تو اس مسجد میں جب ہونے لگا تو محلے کے کس کس پہلو سے ہمیں تشہیر کرنی چاہیے؟ اس میں کیا ہے کہ امام صاحب نے اعلان کیا کہ سیرت کورس جمعے والے دن سے شروع ہو رہا، ٹھیک ہے، سب نے جو ہے وہ اعلان سن لیا، نکلے تو باہر فلیکس پہ بھی لگا ہوا تھا کہ سیرت کورس، یہاں سے باہر نکلے تو رکشے کے اوپر فلیکس لگا ہوا تھا سیرت کورس، چوک پہ انہوں نے دیکھا تو بورڈ کے اوپر لکھا ہوا تھا سیرت کورس، مارکیٹ میں وہ کوئی چیز خریدنے کے لیے گئے تو شاپ کیپر نے ان کو چیز بھی دی، ساتھ میں ایک بروشر بھی تھما دیا، دیکھا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا سیرت کورس۔ گھر میں گئے،
تو بیگم صاحبہ بیٹھنے سے پہلے جی یہ مسجد سے ایک لیٹر آیا ہے، لیٹر کو کھولتا ہے تو دیکھتا ہے سیرت کورس۔ وہ تھوڑا سا ریلیکس ہونے کے لیے بیڈ پہ یا اپنے صوفے پہ چارپائی پہ بیٹھتا ہے، فون کھولتا ہے، واٹس ایپ کھولتا ہے تو مسجد والے گروپ میں آیا ہوتا ہے سیرت کورس، تو سم نمبر پہ کھولتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے سیرت کورس۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو کال آ جاتی ہے، السلام علیکم جی، خیریت امام صاحب آپ کی کال، جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، خیریت کیا ہوا؟ سیرت کورس۔ تو رات میں خواب میں کیا آئے گا؟ سیرت کورس۔ تشہیر ہو تو پھر اس درجے کی ہو، نہ کریں، مزاج نہیں ہے تو نہ کریں، نوافل ہی پڑھتے جائیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ عمل بھی ہے، سبب بھی ہے۔ عمل اگر صرف سبب پہ جائیں گے تو سبب میں برکت نہیں ہوگی، صرف سبب، صرف تشہیر ہی کرتے جائیں، آپ فلیکس پہ فلیکس لگاتے رہیں، بروشری دیتے جائیں، لوگوں کو ٹینشن ہونا شروع ہو گئی، یار کیا کھپ ڈالی ہوئی ہے انہوں نے۔ لیکن یہ ہے کہ اس تشہیر کے ساتھ اللہ کے ساتھ بھی لگاؤ لگن، نوافل بھی پڑھے جا رہے، روزہ بھی رکھا جا رہا، اللہ کے ساتھ رجوع بھی کیا جا رہا، وقتاً فوقتاً صدقہ بھی کیا جا رہا، اور ساتھ میں تشہیر بھی کی جا رہی، تو پورے کے پورے محلے میں ایک دفعہ لگ پتہ جائے کہ سب لوگوں کو، خواتین کو، بچوں کو، بڑوں کو، کہ اس مسجد میں کیا ہو رہا؟ سیرت کورس ہو رہا۔ اچھا، اس کا ماڈل اور مثال ملتی ہے کہیں؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا اس طرح کی ماڈل اور مثال کہیں ہے کہ اس طرح کی تشہیر ہو رہی ہو یا ہو چکی ہو یا کوئی طبقہ کرتا ہو؟ آپ میں سے کوئی بتائے؟ جی بتا سکتا ہے؟ میں بتاؤں گا، مجھے پتہ ہے ویسے۔ جی جی لوگ کرتے ہیں، ریمڈ اجتماع اس کی مثال ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، ریمڈ اجتماع، دعوت و تبلیغ والے محلے کے ہر ایک بچے بڑے کو پتہ ہوتا ہے ریمڈ اجتماع ہو رہا ہے، اور یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ پیسے بھی اپنے لگنے ہیں، خرچہ بھی اپنا ہونا ہے، اور جانا بھی ہم نے ہے، اور وہاں پہ کوئی مدد بھی کوئی نہیں ملنی، وہ اس درجے کی محنت ہو رہی ہوتی ہے۔ تشہیر کے ساتھ کیا ہے کہ انفرادی ملاقات، ہماری کلاس، ہمارا جو بھی سسٹم ہے وہ ملنا ہونا انفرادی ملاقاتوں کے ساتھ ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیں کہ کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرنے لگے ہیں تو عمل کا بھی اختیار کرنا اور سبب کا بھی کرنا۔ دوسری چیز، مناسب وقت کا ہونا، جس وقت میں پبلک کو آپ جمع کرنا چاہ رہے اس کا مناسب وقت بھی ہو۔ ایک یہ ہے کہ آپ کس وقت فری ہیں، ایک یہ ہے کہ عوام الناس کا لحاظ رکھا جائے، یہ شہر کے لوگ، یہ دیہات کے لوگ، یہ کالجز یونیورسٹیز کے لوگ، یہ مارکیٹ کے لوگ، اور یہ متوسط لوگ، یہ امیر لوگ، یہ غریب لوگ، ان کے اوقات کی حیثیت رکھتے ہوئے کہ اس وقت میں یہ لوگ وقت دے سکتے ہیں تو اس وقت کا بھی اہتمام کرنا۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نمازیوں کا واٹس ایپ گروپ اور فون گروپ وہ سارا کچھ بنا لیتے ہیں، اس کے ساتھ کیا ہے کہ ہمارے اشتہار میں مکمل طور پر ایسا اشتہار ہو کہ جس میں جاذبیت بھی ہو، پیغام بھی مکمل ہو، اور اس میں انتظام بھی مکمل ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگلے بندے کو کوئی اس کے اوپر کوئی ایسا سوالات نہ اٹھیں، یہ کیا ہوگا، کتنا ہوگا، آپ پہلے سے لکھیں، افتتاحی سبق اتنے تاریخ کو ہوگا، اتنے بجے ہوگا، ہفتے میں اتنے دن سبق ہوگا، اختتامی سبق اس دن ہوگا، اور یہ اتنے ایام میں ان خصوصیات اور ان اسباق کی بنیاد پر ہمارا کورس اور ہمارا یہ سلسلہ تکمیل کو پہنچے گا، تاکہ ان کے لیے آسانی بھی ہو اور آسانی کے ساتھ جاذبیت بھی ہو، تاکہ وہ لوگ سارے آنے کو تیار بھی ہو جائیں۔ اس میں ساتھ یہ ہے کہ جب ہم کورس شروع کرنے لگے تو افتتاحی سبق کا بھی، افتتاحی تقریب کا بھی اہتمام کرنا۔ افتتاحی تقریب اگر یہ والے وسائل میسر ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر بھی کوئی نہیں، قریب کا کوئی عالم، کوئی اللہ والے اور کوئی بزرگ بلوا کے ان سے دعا کروا دی جائے، اور دعا کے سلسلے سے ہم اپنا کورس، اپنا پروجیکٹ شروع کروا لیں۔ یہ چیزیں وہ تھیں جو کورس پڑھانے سے پہلے کی تھی، پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے کی تھی۔ دوسری وہ چیزیں جب ہم کورس شروع کر لیتے ہیں، اس کے درمیان کی کون سی چیزیں، پھر آخر میں آئیں گی اس کے اختتام کے اوپر کہ بعد کی کون سی چیزیں ہیں۔ درمیان کی چیزیں یہ ہیں کہ
جمع کرنا بہت آسان ہے، شور کرنا بھی بہت آسان ہے، دعوت چلانا بھی بہت آسان ہے، لیکن یہ ہے کہ مجمع کو سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ یاری لگانا بڑا آسان ہوتا ہے، نبھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لگانا بڑا آسان، نبھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ آتا ہے کہ جی عوام الناس کا سلسلہ شروع کیا، پہلے دن آئے تھے 90 اور آخری دن گئے تھے 6۔ ایسی جگہوں پر بھی گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی 6 مہینے کا کورس تھا تو 300 داخلے ہوئے، 6 مہینے کے بجائے ہم نے 2 مہینے کے اوپر یا 3 مہینے پہلے ہی اس کو کلوز کر دیا اور 30 لوگ واپس گئے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ عوام الناس میں پڑھنے کا ذوق شوق تھا، اس لیے سینکڑوں کی تعداد میں آئے۔ میرا سسٹم کمزور تھا یا میں نے ان کو سنبھال نہیں سکا، جس کی بنیاد پر عوام الناس ہم سے چلے گئے۔ تو ان کو سنبھالنے کے لیے کیا ہے، یہ درمیان کی چیزیں ہیں، اگر ان کے اوپر تھوڑا بہت عمل کر لیں گے تو مجمع ہمارے پاس وہ بھی رہے گا، اس سے مجمع انشاءاللہ ڈبل بھی ہوگا۔ اس میں کیا ہے، وقت کی پابندی کرنا۔ جو ٹائم دیا ہے بس وہ ٹائم ہے، جو ٹائم دیا ہے وہ ٹائم ہے۔ اس ادارے کے جو سرپرست علامہ زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ خود سنائیں گے بھی، آپ پوچھ بھی لیجئے گا۔ انہوں نے ایک عید کا واقعہ اپنا ہی سنایا کہ عید، اب مجھے وہ واقعے کی مکمل سند نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ واقعے میں انہوں نے عید کا کوئی وقت دیا، عید الفطر تھی کہ 7 بجے مثال کے طور پر پڑھانی ہے۔ تو گاؤں والے نے کہا کہ مولانا صاحب یہ آپ نئے شاید گکھڑ منڈی کی بات بتلا رہے، نئے خطیب بننے ہیں، لوگوں نے کوئی نہیں آنا۔ کہتے جب 7 ہوئے تو میں نے اللہ اکبر کر دی، 4 سے 5 یا 6 لوگ تھے اور محلے کے بھاگتے بھاگتے آئے، وضو کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی، 1 صف یا 1.5 صف ہوئی۔ دوسرے سال اسی وقت 7 بجے ماشاءاللہ ٹنا ٹن مسجد بھری ہوئی تھی۔ وقت کی پابندی، وقت، وہ جمعہ ہے، وہ درس حدیث ہے، وہ درس قرآن ہے، وہ عمومی کوئی بھی مسئلہ ہے، وہ وقت کی پابندی ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہمارے سماج میں اتنا ہو چکا ہوا ہے، وہ ولیمہ ہے، وہ دوسرے تیسرے، وہ سیاسی جلسہ ہے یا وہ تزکیے کا جلسہ ہے یا وہ کوئی اجتماع ہے، جو مرضی جیسا ہو، میں عرض کروں گا کہ وہ شاگردوں کا معاملہ ہے یا مریدین کا معاملہ ہے، کوئی بھی ہے، اس کے اپنے اثرات ہیں وقت کی پابندی کے۔ اس میں جس وقت پہ اگر آپ شروع نہیں کر پا رہے تو آپ مجبور ہو سکتے ہیں، ورنہ کوئی اتنی مجبوری نہیں ہے۔ ایک سبق یا ایک سلسلہ آپ کا خراب ہوگا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ وقت کے پابند لوگ ہیں۔ اگر آپ شروع ٹائم پہ نہیں کر پا رہے تو کم از کم جو اختتامی وقت دیا ہے اس سے 5 منٹ پہلے ہر روز مجمع کو چھوڑ دیں۔ 1 منٹ بھی، جتنا مرضی موضوع اہمیت والا ہو، جتنا مرضی آپ کا اس وقت ان کو دیکھ کے علم جوش اور ٹھاٹھے مارنا شروع کر دے، آپ اپنا مشن ویژن سارا کچھ چھوڑ دیں، مجمع کو جوڑ کے رکھیں، زندگی بھر وہ آپ کے ساتھ جڑا رہے گا۔ وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ 5 منٹ پہلے سے آپ نے جو اپنا مطالعہ ڈیزائن کرنا یا اپنے پوائنٹس آپ نے لکھنے ہیں کہ 9 بجے تک میں نے گفتگو کرنی، تو 10 منٹ پہلے کے ہی لکھیں، 10 منٹ پہلے ہی آپ کا علم مکمل ہو جائے تاکہ ان کو تکلیف ہی نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر سبق میں ترغیب دینا، ہر سبق میں ترغیب دینا، کورس کے فوائد بیان کرنا اور آنے والے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا۔ حوصلہ افزائی کی کیا کون سے طریقے ہو سکتے ہیں اور کس طرح سے کی جا سکتی ہے؟ حوصلہ افزائی کے طریقوں میں سے یہ ہے کہ آپ سارے طالب علم ہیں، آپ سارے طالب علم ہیں، مدارس سے تعلق ہے، سارا ہفتہ آپ پڑھتے ہیں، سارا ہفتہ آپ پڑھتے ہیں۔ آج کا دن آپ کی چھٹی کا تھا، آج کا دن آپ نے کپڑے دھونے، آج کا دن آپ نے اپنا جو ہے وہ بھنڈی بنانی، آج کے دن آپ نے اپنے بٹیرے بنانے، آج کا دن ہی آپ نے کھانا پکانا، بریانی خراب کرنی۔ تجربات چل رہے ہوتے ہیں نا جمعرات والے دن، ہر جمعرات نیا تجربہ نئے کھانے کے اوپر، اور بہت مزیدار ٹیسٹی۔ دیکھیں سارے ہنس رہے ہیں، جنہوں نے بریانی خراب کی ہوئی ہے وہ سارے ہنس رہے ہیں۔ ایک دن جمعرات کا وہ بھی آپ نے علم کے لیے قربان کر دیا، سبحان اللہ۔ یہ حوصلہ افزائی، حوصلہ افزائی بھی۔ ایک دن تھا چھٹی کا، چھٹی کا دن اپنے جذبے کے ساتھ
نہ کسی کی طرف سے تشکیل، نہ کوئی سند، نہ کوئی ایسی بات، لیکن اپنے جذبے کے ساتھ جمعرات کا دن آپ نے قربان کیا، اس قربانی کے اوپر کوئی نہ کوئی لفظ بول دینا حوصلہ افزائی کا۔ یہی حوصلہ افزائی کے جملے آپ عوام الناس کے لیے بول دیں گے تو وہ زندگی بھر آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے، آپ کے مشن کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، ڈاکٹر صاحب سارا دن انہوں نے مریض چیک کیے، تھکے ہوئے تھے اور ابھی عشاء کے بعد بیٹھے ہوئے۔ ماشاء اللہ جی، بابا جان دیکھیں جی، بابا جی کو 70 سال عمر ہے، چادر لی ہوئی ہے، ٹھنڈ میں بیماری کے باوجود سبق کی برکت لینے آئے۔ ماشاء اللہ جی دیکھیں، یہ لنچ باکس ان کے ساتھ ہے، سارا دن فیکٹری میں کام کیا، گھر جانے کی بجائے یہاں کورس پڑھنے کے لیے آ گئے۔ ایک ایک دو دو کا نام لے کے جن کی کیفیت اور جن کے قربانی کا پتہ ہو تو ان کی حوصلہ افزائی کرنا، اور یہ حوصلہ افزائی کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ سیرت طیبہ میں مشکل ترین پروجیکٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی کی۔ تربیت کی سنت، وہ شاگرد ہیں، وہ اولاد ہے، وہ بیوی ہے، وہ مقتدی ہیں، وہ مریدین ہیں، اور وہ ماتحت ہیں، وہ ڈرائیور ہے، وہ مالی ہے، وہ کوئی بھی ہے، وہ لیبر ہے، ان تمام کو چلانے کی جو سنت ہے وہ حوصلہ افزائی ہے۔ اور حوصلہ افزائی دنیا کا مشکل ترین پروجیکٹ کھڑا کر دیتی ہے۔ اور اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے مزاجوں میں مٹی میں حوصلہ شکنی بھری ہوئی ہے۔ کوئی آپ سے مشورہ یا کسی سے کسی پروجیکٹ کا، کسی بزنس مین سے اس کے بزنس کا مشورہ کریں، منہ پہ مارے گا، آپ نہیں کر سکتے، تھوڑا کم نہیں پائی۔ آپ علمی مشورہ کریں تب بھی حوصلہ شکنی۔ آپ کوئی بڑے، ابوالحسن ندوی رحمہ اللہ نے لکھا 21 سال کی عمر میں ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، اور دنیا میں اس نے سکہ منوایا اس کتاب نے، اس کی اردو نے بھی، اس کی عربی نے۔ مقدمے میں لکھتے ہیں 21 سال کی پہلی تصنیف ہے ان کی، کہتے ہیں شکر ہے میں نے کسی سے مشورہ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہنا یہ منہ دیکھو، اور یہ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، مسلمین کی، مسلمانوں کے زوال سے دنیا کو کیا نقصان اٹھانا پڑا، یہ موضوع ہے۔ اور خود پھر روتے ہوئے کہتے ہیں کہ سعودیہ میں پہلی دفعہ میں حج کرنے کے لیے گیا، سوریہ کے اس میں سفارت خانے میں بیٹھا تھا، تو اس کے سفیر نے کہا کہ مولانا آپ بھی فکری باتیں کرتے ہیں، لیکن ایک ایسی فکری کتاب پڑھ رہا ہوں جس کو بیروت نے چھاپا ہے، اس نے میری اندر کی دنیا جگا دیا اور مجھے رلا دیا۔ آپ جس طرح کے فکری بندے ہیں، آپ کو اس طرح کی کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ میں نے کہا مجھے ضرور دے۔ جب کتاب کھولی تو کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو گر گئے، وہ تھی ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ حوصلہ شکنی والے ماحول سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور دنیا کا مشکل ترین کام کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا کا مشکل ترین کام وقت کو بچاتے ہوئے، ایک تو یہ جو میں کر رہا ہوں، سب کے سامنے چائے پی رہا ہوں، یہ اپنی چارجنگ کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ مجھے فوراً دے دینی تھی۔ کلاس میں بھی عموماً پوچھتے ہوئے ایک ہی سوال کرتا ہوتا تھا، آپ کے سامنے بھی کر دیتا ہوں۔ طالب علم آپ کو پتہ ہے معاف نہیں کرتے نا، انہیں مہمانوں والا حساب کوئی نہیں۔ کلاس میں بیٹھے ہوتے تھے، وہ خامسہ کی جامعہ امدادیہ میں ماشاءاللہ لمبی اتنی کلاس ہوتی تھی، تو بھئی چائے کس نے پینی ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے 10-15 طالب علموں نے ہاتھ کھڑا کرنا ہوتا ہے، استاد جی میں نے پینی۔ چلو ٹھیک ہے، بریک میں جا کے پی لینا۔ دنیا کا مشکل ترین کام، بچے کا پیدل چلنا۔ چھوٹے بچے کا، مجھے باندھ دیا ہے ورنہ چلتا پھرتا آپ کے ساتھ، چھوٹے بچے کا پیدل چلنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ چھوٹا بچہ اپنے 2 پاؤں پہ چلنا چاہتا ہے، کتنا رڑتا ہے، کتنا رگڑے کھاتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے۔ اور یہ مشکل ترین کام جو کوئی شخص کر لے، دنیا کا ہر مشکل کام وہ کر سکتا ہے۔ آپ میں سے کیا ہے کسی نے؟ بتائیں بھائی، سب نے کیا ہوا ہے۔ تو آپ علمی کام ہے، وہ کاروبار کا کام ہے، وہ کس بھی پلیٹ فارم پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو دنیا کا کوئی کام
انسان کے لیے مشکل نہیں ہے، اس کے پیچھے اگر تھپکی ہو، اس کے پیچھے اگر تھپکی ہو، حوصلہ افزائی ہو تو کام ہو جاتا ہے۔ یہ مشکل ترین کام چھوٹے بچے نے کیسے سر انجام دیا؟ حوصلہ افزائی کی وجہ سے دیا۔ چھوٹا بچہ جب پہلا قدم اس نے اٹھایا اور کھڑا ہوا تو کیا گھر کا ماحول بنا، وہ دادو بھی آئی، پھپھو بھی آئے، سارے جی ماشاء اللہ میرا لڈو، میرا ببلو، میرا گگلو، اور جی قدم اس نے اٹھا لیے، اور جی دادا ابو علیحدہ سے، والد صاحب علیحدہ سے، گھر میں داخل ہونے سے پہلا ہمارے بیبی نے، ہمارے بچے نے جی قدم اٹھایا ہے، جی سارے آگے پیچھے ہو رہے ہیں، کوئی آگے بیٹھ رہا اس کو شاباش شاباش کہہ رہے، وہ ایک قدم کے بجائے 3 قدم اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، حوصلہ افزائی کا اس کو ماحول ملتا ہے تو مشکل ترین کام بھی وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ وہ اور بات ہے کہ جب وہ قلع بازیاں شروع کرتا ہے تو پھر اس کی حوصلہ افزائی کم بھی کی جاتی ہے، دبکے مار کے۔ یہ سنت نہیں ہے بھائی، دبکا مارنا۔ وہ طالب علم، وہ نمازی، وہ مسجد میں آنے والا بچہ، وہ گھر کا اپنا بچہ، وہ حفظ القرآن کا بچہ، وہ اسکول کا بچہ، کوئی بھی بچہ ہے، دبکا مارنا سنت کے خلاف ہے، اور ان کو چلانے کا طریقہ وہی حوصلہ افزائی ہے۔ تو آپ جو کورس شروع کر رہے، آپ نے جو سلسلہ شروع کیا، اپنے نمازیوں کی حوصلہ افزائی کرتے جائیں اور ان سے وقت بھی لیتے جائیں، اور ان سے سب کچھ آپ لے سکتے ہیں۔ یہ حوصلہ افزائی۔ ہر سبق میں چند نئے احباب سے تعارف کرنا۔ میں اس میں یہ بات کر دوں، شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ والی جو میری باتیں کچھ کو اچھی لگ رہی ہوں، جو عملی زندگی کے قریب ہیں یا ہو چکے ہیں، جو ثالثہ خامسہ سے نیچے والے ہیں ان کو یہ باتیں ویسے ابھی سمجھ نہیں آنی، انشاءاللہ یاد ضرور آئیں گی، سمجھ کوئی نہیں آنی۔ دورہ اور دورے سے اوپر کے جو عملی زندگی میں گزار رہی ہیں ان کے لیے شاید مناسب ہوں۔ اس میں کیا ہے کہ چند نئے احباب سے تعارف کرنا۔ اگر کام کرنا ہے دین کا، پھر اپنی حیثیت، مفتی صاحب، عالم صاحب، امام صاحب، مقام اور مرتبہ اپنی جگہ، لیکن میدان میں اترنا ہوگا، میدان میں اترنا ہوگا، ان کے ساتھ اسی طرح رہنا ہوگا۔ اگر ادھر پتلی گلی سے آئے اور پتلی گلی سے چلے گئے، ثواب ملے گا، انقلاب نہیں آئے گا۔ ثواب ملے گا، انقلاب نہیں آئے گا۔ تو نئے چند احباب سے تعارف کرنا۔ آپ سبق پڑھا رہے ہیں، آپ اپنا لیکچر ڈلیور کر رہے، تو پتہ چل رہا ہوتا ہے جو یہ سیٹ ہے یہ بہت کچھ دیتی ہے، یہ جو مسند ہے یہ بہت کچھ، اس سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کس آنکھ میں کتنے فیصد سمجھ ہے، کس آنکھ میں کتنے فیصد چمک ہے، کس آنکھ میں کتنی چاہت ہے، اور اس چاہت پہ میری بات کون لے رہا۔ آپ نے سبق ختم کیا، ختم کرتے ہی آپ ایک طرف ہو گئے، دائیں ہو گئے، بائیں ہو گئے، جا کے سلام کیا، السلام علیکم بھیا، کیا حال ہے، خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں بھائی، کا کیا نام ہے، کیا مصروفیت ہے، نام تھوڑا سا نوٹ کر لیں۔ دوسرے دن اس کا نام لے کے پکاریں گے، وہ چھٹی کرے گا؟ وہ نہیں کرے گا۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ آ گئے ہیں تو ہم زیادہ پھول گئے ہیں، ہمارے اندر کچھ اور آ چکا ہے، اور بھئی سلام نہیں کرنا، بھئی مصافحہ نہیں کرنا، بھئی ہم نے کرنا ہے، آگے خود جانا ہے، جا کے ملنا ہے۔ اگر جوڑنا ہے تو پھر یہ کام کرنا ہوگا کہ ان کی حوصلہ افزائی اسی میں ہے کہ ان سے تعارف کرنا۔ اسباق کے ایام میں مناسب اکرام کرنا، جس کو عوام الناس کی اصطلاح میں لنگر شریف کہتے ہیں، اور تبلیغ کی اصطلاح میں اکرام مسلم کہتے ہیں، اور اہل علم کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، دعوت، چلو ٹھیک ہے جی دعوت کہہ دیتے۔ اس میں یہ ہے کہ مناسب اکرام کا اہتمام کرنا۔ آپ کے ہاں یہ جمعرات والے دن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، چلو یہ ہوتا ہے، میں نے آج ہونا تھا، نہیں ہوتا تو آج ہم نے کروا ہی دینا تھا۔ اس میں یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت، نہ کوئی کسی کے کھانے کا بھوکا ہوتا ہے۔ جو کوئی شخص اپنے علم کو اور اپنے مشن کو اور اپنی سوچ کو فراوانی دینا چاہتا ہے، اپنی وسعت کے مطابق اپنے دسترخوان کو فراوانی دے۔ دسترخوان کی فراوانی امیری اور غریبی سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق چاہت کے ساتھ ہے،
اور چاہت میں ہر گھر میں سب سے بہترین، آپ جتنے بیٹھے ہیں، آپ جتنے مرضی 5 سٹار 7 سٹار ہوٹل میں کھانا کھائیں یا بہترین سے بہترین دعوتوں میں جائیں، سب سے بہترین کھانا جو آپ نے کھایا ہوگا یا کھا رہے ہوں گے وہ ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ ہر گھر میں، ہر گھر میں بیوی، بھابھی، بہنیں، دائیں بائیں کی جتنی جو بنائیں، لیکن ماں، حالانکہ اس نے کہیں کوکنگ سیکھی نہیں ہے، یوٹیوب سسٹم بھی کوئی نہیں ان کے پاس، جو پرانی مائیں ہیں، ڈیجیٹل ماؤں سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، جو پرانی مائیں ہیں، کہ اس میں کیا چیز ہے؟ اس میں چاہت ہوتی ہے۔ ماں بناتے ہوئے اس چاہت کے ساتھ بناتی ہے کہ میرے بچے زیادہ سے زیادہ کھائیں، اور بعض اوقات مہمان کے لیے خوب کھانا، وہ چاہت جو بنانے والا ہوتا ہے اس کی چاہت اس میں شامل ہو تو کھانا بہت مزیدار ہوتا ہے، ریسپی جیسی کیسی ہو۔ تو اس میں یہ ہے کہ اکرام کا اہتمام کرنا، اکرام کا تعلق چاہت کے ساتھ ہے۔ وہ پانی کر لیں، آپ یہ موسم چل رہا ہے تو قہوہ کر لیں، گرمی ہے تو سکنجوی کر لیں، شربت کر لیں، آپ نمکو چلا دیں، ٹافی چلا دیں، آپ کھجور لے لیں، ایک ایک کھجور دے دیں۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اکرام کا اہتمام ہو جائے۔ آنے والے ہر مہمان اور پوچھنے والے ہر بندے کو اگر خالی پانی کا گلاس بھی آپ پلا دیں تو انشاءاللہ اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ ہر سبق میں دوسرے احباب کو لانے کی تشکیل کرنا۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ احباب جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا تو سسٹم کا اب مجھے تفصیل سے معلوم نہیں کہ ہر اس کا محاضرے کے لیے علیحدہ رجسٹریشن ہے یا تمام محاضرات کے لیے علیحدہ رجسٹریشن ہے، اس کا کوئی عمل دخل نہیں۔ مقصود کہنے کا یہ ہے کہ 10 دن کا 20 دن کا عوام الناس کا کورس چل رہا۔ ایک یہ ہے کہ آپ ان کے سامنے یہ کریں کہ 20 دن کی دعوت دیں، ایک یہ ہے کہ 1 دن کی دعوت دیں۔ بھی ہر بندہ اس کورس میں ایک نئے بندے کو ہر روز لائے، ایک نئے بندے کو لائے اور پھر چھٹی۔ اگلے بندے سے مطالبہ ہی نہ کرو کہ 10 دن آؤ، ان سے مطالبہ ہی نہ کریں کہ بھئی آپ 30 دن آئیں، بھئی آپ 1 دن کے لیے ہمارے ہاں سبق کا سلسلہ سیرت کورس چل رہا ہے، آپ آ جائیں، ختم نبوت کورس چل رہا ہے، آپ آ جائیں، حدیث کورس چل رہا ہے، آپ آ جائیں، درس قرآن چل رہا ہے، آپ آ جائیں، درس حدیث چل رہا ہے، آپ آ جائیں، ہمارا گشت ہے، آپ آ جائیں، شب جمعہ کے لیے آپ آ جائیں، مدرسے میں ہمارا امتحان کا جو ہے وہ انعامات دیے جا رہے، اختتامی تقریب، کوئی بھی پروجیکٹ ہے تو چھوٹے یونٹ پہ آپ بلائیں گے تو وہ آ جائیں گے۔ صرف ان کی جو جھجک ہے، شرم ہے اور جو استحیاء والی کیفیت ہے جو ہی ختم ہو گئی تو وہ کیا ہے، جڑنا شروع ہو جائیں گے۔ ہر روز ہر سبق میں عملی زندگی کے متعلق کوئی سنت عمل دینا۔ آج ہم کھانے کی سنتیں، آج ہم ایسی سنتیں جن کا تعلق یاد کرنے سے نہیں بلکہ عمل کرنے سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب ان کو سفر کے 2 پہلو بتلاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ان کو سفر کی دعا اور جو سواری کی دعا ہے اس کا فرق بتا دیتے ہیں کہ یہ یاد کریں۔ ایک یہ ہے کہ اگر آپ یوں کہہ دیں ان کو بھی سفر پہ جانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا بھی سنت ہے، کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک یہ ہے کہ گھر میں داخل ہونے کی دعا ان کو بتلا دیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم کہیں کہ آج کا دن ہم صبر کے ساتھ گزاریں گے، مطلب صبر، تواضع، عاجزی، خدمت، سلام، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سنتیں، چھوٹے چھوٹے عمل کے اوپر ان کو کھڑا کریں گے تو کیا ہوگا، جہاں ان کو علم مل رہا ہوگا وہاں ان کو سنت زندگی بھی ملے گی، تو سنت زندگی سے کیا ہوگا، ان کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ کورس پڑھانے کے بعد کی چیزیں، کورس آپ کا چلتا چلتا اب اختتام کو پہنچا تو اس میں یہ ہے کہ مجموعی طور پر پورے کورس کی جو اختتام ہے وہ اعزاز کے ساتھ ہے۔ مثلا یہ ہے کہ آپ لوگوں کا جو محاضرات کا سلسلہ پورے سال کے بعد ختم ہوتا ہے، اگر یہ لوگ احباب کریں گے انشاءاللہ کہ آپ جس طرح سے ماشاءاللہ ایک نظم کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تمام کا اکرام اور احترام اور اعزاز اس طرح سے ہونا چاہیے جیسے دورہ حدیث والوں کا ہوتا ہے، تو آئندہ سال کا یہ والا محاضرات کا سلسلہ اس سے ڈبل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس سے ڈبل ہوگا، اور انشاءاللہ اعزاز دیا جائے گا، انشاءاللہ اعزاز دیا جائے گا۔ تو 10-20 دن جو پڑھ رہے تھے ان کو آخر میں خوبصورت اعزاز دینا، ان کے لیے اچھی تقریب کا اہتمام کرنا، اس میں ان کو سند دیں،
اپنے طور پر دے دیں، آپ کی سند پہ اس نے کون سا کوئی فوج میں لگ جانا ہے، اعزاز ہی ہے، اعزاز ہی ہے۔ آپ ان کے لیے کچھ انعامات کا سلسلہ کر سکتے ہیں، آپ ان کے لیے ان کے انعامات اور سند کی انہی سے کچھ نہ کچھ لے سکتے ہیں۔ بھی آپ کی تقریب کرنی ہے، 200 جمع کروا دیں، اختیاری ہیں، جو کروانا چاہے وہ کروا لیں، کچھ نہ کچھ ان کا مال ان کے اوپر لگے گا تو انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس میں یہ ہے کہ عوام الناس کا جب کام کرنا ہے تو عوام الناس کے مزاج کے مطابق، عوام الناس کے مزاج کے مطابق یہ ہے کہ ہم لوگ ان کا امتحان نہیں لیتے۔ امتحان بڑی مشکل چیز ہے، امتحان عوام الناس کا کوئی نہیں، لیکن یہ ہے کہ عوام الناس کو امتحان عوام الناس کا لینا نہیں اور امتحان کے بغیر چھوڑنا نہیں۔ احناف کا مزاج تطبیق کرتے ہیں نا ہم لوگ، امتحان کے بغیر چھوڑنا نہیں اور امتحان لینا نہیں۔ اب یہ ہے کہ دو ائمہ کے دو قول آ گئے، تطبیق کیا ہوگی؟ تطبیق کیا ہوگی؟ اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ آپ 2-3 دن پہلے جو آپ نے کورس پڑھایا، سیرت کے 25 30 50 100 سوال پہلے سے ہی آؤٹ کر دیں۔ 63 سوال آپ پہلے سے ہی 3 دن پہلے کہ اختتامی تقریب میں ہم لوگ ان سوالات میں سے کوئی سوال کریں گے، ان کا جو جواب دے گا اس کو فوراً ہی انعام ملے گا۔ آپ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کتنے سال کی ہے، تو عوام الناس ہاتھ کھڑا کریں گے، ایک کو بلا لیں، وہ جواب دے درست، اس کو جو آپ کے پاس میسر انعامات ہیں، آپ اس میں کپ کر سکتے ہیں، پلیٹ کر سکتے ہیں، چمچ کر سکتے ہیں، چائے کا کپ کر سکتے ہیں، آپ ان کے کھانے پینے کی چیزیں کے انعامات کر سکتے ہیں، یا ویسے ان کے لیے شیلڈ کا اہتمام کر سکتے ہیں، آپ بسکٹ یا اس قسم کی اپنی وسعت کے مطابق کوئی انعام کر سکتے ہیں، فوراً آپ ان کو انعام دے دیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ امتحان بھی ہو گیا اور امتحان سے وہ لوگ بچ بھی گئے۔ اور یہ ہے کہ شرکاء کو اس پورے کورس میں ایک دن سنت کا اہتمام کروانا، ایک دن سنت کا اہتمام کروانا۔ بصیرت کورس 30 دن ہوا تو ہم ایک دن جو اختتامی دن ہے مکمل سنت کے مطابق گزاریں گے۔ فجر میں اتنے بجے جاگیں گے اپنے اپنے گھروں میں، ہم لوگ جو ہے وہ تہجد کا اہتمام کریں گے، پھر فجر کی نماز، پھر یہ ہے کہ اشراق، پھر چاشت، پھر یہ ہے کہ دن گزارنے کی سنتیں، پھر یہ ہے کہ رات میں مغرب میں آپ جو ہے وہ اوابین کے فضائل ان کو بتلا دیں، اور انہی میں مسواک کا طریقہ، ان کو سرما لگانے کا طریقہ، ان کو خوشبو لگانے کا طریقہ، ان کو کنگھا کرنے کا طریقہ، ان کو آئل لگانے کا طریقہ، ان کو کپڑے پہننے کا اور مکمل طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک دن ہم اس طرح سے زندگی میں تو ہمارا ایک دن تو ہونا چاہیے۔ اصل یہ ہے کہ مومن کا ایک پل، ایک لمحہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے بغیر نہیں ہونا چاہیے، لیکن زندگی میں ایک دن تو کوئی ایسا ہو کہ 24 گھنٹے میں سے میں کہوں کہ میرا یہ پورا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر نہیں گزرا۔ اس میں کیا ہے کہ اختتامی میں آپ ان کا امامے کا اہتمام کروا سکتے ہیں، آپ ان کو مکمل طور پر موٹیویٹ کر کے، ان کو ترغیب دے کے، جب وہ والا طبقہ سارا عوام الناس مسجد میں، ادارے میں، مدرسے میں، معہد میں، انسٹیٹیوٹ میں، اکیڈمی میں، کالج میں، جہاں کہیں بھی ہوگا تو سنت کے اثرات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ سنت کی خوشبو ہے، سنت کی کشش ہے، اور سنت میں اپنی جاذبیت ہے، طاقت ہے، نورانیت ہے، روشنی ہے۔ اس روشنی اور جاذبیت اور طاقت کا جو سب سے زیادہ مظہر ہیں وہ کون ہیں؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ تو اس کا اہتمام کروانا، مکمل عزت افزائی اور مبارکباد کا ماحول بنانا۔ مبارکباد کے ماحول سے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں الحمدللہ اعتکاف میں ایک بہت بڑا طبقہ بیٹھتا ہے، اس میں بھی پیچھے عبادات کا جو ہے وہ ہے، لیکن یہ ہے کہ آخری دن جو ہار پہنائے جاتے ہیں، جو اعزاز ملتا ہے، اس اعزاز کا بھی عمل دخل ہے، عمرے پر بھی اس اعزاز کا عمل دخل ہے، حج پہ بھی اس اعزاز کا عمل دخل ہے، دورہ حدیث کے بعد بھی اس اعزاز کا عمل دخل ہے۔
حفظ القرآن کے بعد بھی آمین کا اس اعزاز کا عمل دخل ہے، تو چھوٹے پروجیکٹ پہ ہم چھوٹا کورس کروانے لگے تو تب بھی حوصلہ افزائی اور مبارکباد کا ماحول دے دیتے ہیں، تو بہت خوب ہوتا ہے۔ جماعت سے کوئی چلہ اور 4 مہینے اور سہروزہ نیا بندہ لگا کے آتا ہے، تب بھی حوصلہ افزائی اور مبارکباد کا ماحول ہو تو کیا بڑھتا ہے؟ مزید وہ مضبوط ہوتا ہے۔ آئندہ کورسز کا تعارف کروانا، مطلب یہ ہے کہ ربیع الاول میں ہم عوام الناس کو مسجد میں جوڑتے، عوام الناس کے پڑھنے پڑھانے کا جو سال ہے ہم ربیع الاول میں شروع کرواتے ہیں، اور ربیع الاول میں جب وہ آ جائیں تو پورا سال ان کو اب چھوڑنا نہیں، پورا سال ان کو مصروف رکھنا۔ پورا سال ہم کیسے رکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ والا کورس دیا، بعد میں ہم سارے کورسز ان کو دے سکتے ہیں، ختم نبوت کورس اس کے بعد کروا لیں، آپ پیغام ایمان کورس یا ایھا الذین آمنوا جمع کیا ہوا وہ کروا لیں، آپ عربی گرامر کا کروا لیں، آپ حدیث کورس کروا لیں، کہاں پہ؟ شعبان والے مہینے میں۔ آپ جو ہے وہ ہر مہینے کے اعتبار سے آپ کو تفصیلی طور پر ہمارے ادارے کی ویب سائٹ سے بھی مل جائے گی، یہاں بھی مل جائے گی، مولانا خبیب صاحب سے بھی آپ کو مل جائے گی، ہر مہینے کے اعتبار سے آپ کو کوئی نہ کوئی عنوان مل جائے گا، تو آپ عوام الناس کو ان عناوین پہ اور ان مضامین پہ ان کورسز کے نام پہ جمع کر سکتے ہیں۔ جو کارگزاری ہے وہ سنت بھی ہے، تقریری ہے، تحریری ہے۔ اگر ان آلات کے اوپر آپ کو جو ہے وہ شرح صدر ہے تو پھر ان آلات کو استعمال کر کے ان کی کارگزاری لینا کہ آپ کو اس چیز کا کیا فائدہ ہوا، آپ کی زندگی میں عملی طور پر کیا تبدیلی آئی، گھر میں کیا تبدیلی آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت والے پہلو سے کیا تبدیلی آئی، تو وہ ساری کارگزاری جب آپ لیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے جو برکات کا سلسلہ ہے وہ آپ انشاءاللہ لینے والے بنیں گے۔ یہ چند چیزیں تھیں انتظامی چیزیں، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو سارا ہفتہ آپ پڑھتے ہیں، سالہ سال سے اس طرح کی چیزیں پڑھتے ہیں۔ اب آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف اور پہلو جن کا عوام الناس میں ہم کس طرح سے پڑھا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھنے کا جو فائدہ ہے اور فائدہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں لگن پیار اور عشق ہو جائے، لگن پیار اور عشق ہو جائے۔ اس عشق میں یہ ہے کہ جب ہم کوئی تذکرہ سنتے ہیں کہ بھئی یہ معلم انہوں نے اتنی کتابیں لکھی اور یہ استاد ان کی یہ قربانی ہے، یہ شیخ اور یہ اس ملک کے مفتی اعظم ہیں اور یہ پرسنالٹی ان کی یہ قربانیاں ہیں، تو ہم ان کے اوپر فدا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اور وہی ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے آ جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ والے پہلو جب ہمارے سامنے آئیں گے تو ہمارا جذبہ اور جنون بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت والا ہو جائے گا، ہم لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلو میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، وہ دل میں ایک تڑپ آ جائے، جو عشق جاگ جائے، محبت میں طلب جائیں، ہم مارے مارے پھرنا شروع ہو جائیں، ہم کتابوں میں تلاش کرنا شروع ہو جائیں، ہم عمل اور درود شریف کی کثرت سے رات کو ہر روز نیند میں، خواب میں اور انتظار عشق میں ہم گھومنا شروع ہو جائیں، یہ سیرت طیبہ سے مطلوب ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک جھلک ترتیب وار ہم طالب علم ہیں، میں کتابوں کا تعارف بھی کرواؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ اگر ان کتابوں پہ مطالعہ ہم نے تھوڑی دیر کیا، ساری زندگی آپ دعائیں دیں، وہ زندگی ہی کوئی اور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال اور 1 دن کی ہوئی، یہ 9 ربیع الاول ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل طور پر اعلان نبوت اور اظہار نبوت کا فرما دیا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال 6 ماہ
اور 6 دن کی 18 رمضان المبارک ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری بخاری شریف میں، حتیٰ بلغنی الجعد، کہ ایسے دبوچا کہ میں تھکاوٹ میں چور ہو گیا، اور بنیادی وحی اقرأ سے شروع ہو رہی۔ جتنے علوم قرآن اور حدیث کے علاوہ اور جو علوم قرآن اور حدیث کے ہیں سمجھنے کے لیے یہ اقرأ کو سمجھا جا سکتا ہے۔ قرآنی علوم سکھلاتے ہیں کہ خالق سے فائدہ کیسے لینا ہے۔ قرآنی علوم کے علاوہ جتنے علوم ہیں وہ سکھلاتے ہیں مخلوق سے فائدہ کیسے لینا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ خالق سے مخلوق کیسے فائدہ لے اس کی تفصیل ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں، زملونی زملونی زملونی، کمبل دے دیں۔ رات انتظار کب کبھی طاری ہوتی ہے اور گھبرا رہے ہوتے ہیں، آرام فرماتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ورقہ بن نوفل کے پاس جاتے ہیں، اور ورقہ بن نوفل تفصیل کے ساتھ بتلاتے ہیں، ہے کاش کہ اس وقت میں آپ کے ساتھ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے نکالے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات بڑی انہونی سی تھی، بڑی عجیب سی تھی، کیونکہ مکہ المکرمہ میں جب کبھی پوچھا جاتا کہ یہاں کی سوغات کیا ہے، یہاں کی پروڈکٹ کیا ہے، یہاں کا بہترین جو تحفہ ہے وہ کیا ہے، تو اپنے پرائے غیرے ایرے غیرے جتنے بھی تھے وہ کہتے تھے یہاں ایک پرسنالٹی، یہاں ایک شخصیت اور ذات، ایک نوجوان ہے، اس کا نام محمد ہے، اس کا چہرہ اور دیدار یہاں کی سوغات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی جس کو کہتے ہیں کہ چاہت اور لوگوں میں جو ایک طلب تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ چیز بڑی ہی انہونی سی لگی۔ لیکن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے جب واپس آتے ہیں تو پھر ورقہ بن نوفل بھی یاد آتے۔ 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش دعوت و تبلیغ، بخاری شریف میں اس کی تفصیل ہے۔ اور 3 سال کے بعد کیا ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ 3 سال کے بعد کیا ہے؟ وانذر عشیرتک الاقربین۔ 3 سال کے بعد کیا ہے؟ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ یہ مختلف قسم کی آیات 3 سال کے بعد کہ اپنی آواز کو ایسا بلند و بالا کیجئے کہ گونج، فاصدع جیسے گھنٹی بجتی ہے، گھنٹی کے بعد کی گونج کونے کونے کا تک جاتی ہے۔ اب ان کی رعایت نہیں کرنی، اب ان کے بتوں کو چور کر دینا، اب شرک کے جتنے نقشے ہیں وہ ختم کر دینے، اب توحید کا جو ڈنکا ہے وہ چلے، اور اس انداز اور زور کے ساتھ چلے کہ اس کی گونج چاروں طرف رہے۔ فاصدع بما تؤمر، یہ آواز لگانی ہی تھی تو صحابہ کرام کے اوپر جو حالات آئے، دانتوں کو پسینہ آ جائے۔ صحابہ کرام جو مشکلات جھیلی ہیں، صحابہ کرام کی چربیوں سے انگارے بجھے ہیں، کہنا بڑا آسان ہے، انگارے بجھے ہیں کہنا بڑا آسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اصحاب سے بہت پیار تھا، یہ بہت کم ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس کا ترجمہ دیکھ لیں کہ مومنین کی جانیں خود ان کو عزیز نہیں ہیں، جو یہ جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز ہے۔ ایک حادثے میں 10-15 سال پہلے کی ایک بس میں خود بھی تھا، 3 کلٹیاں کھائیں بس نے۔ ہم نکلے، جب نکلے تو خواتین نکلیں،
جب ان کو ہوش آئی تو پھر انہوں نے چیخنا چلانا شروع کیا ہے میرا بچہ، لیکن پہلے اپنی جان کی پڑی، پہلے وہ خود نکلیں۔ یہ جان مجھے اتنی عزیز نہیں جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز ہے۔ اس کی اور مثال دیتا ہوں، استاد کو جتنی محبت شاگرد سے ہوتی ہے، استاد اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ امام کو جو محبت مقتدی سے ہوتی ہے وہ الفاظ میں نہیں آتی۔ والدین کو اپنی اولاد سے محبت، پیر کو اپنے مریدین سے محبت، اور اس محبت کا دائرہ کار کہہ لیں یا رشتہ کہہ لیں، اوپر لیتے جائیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایک نبی کو اپنے امتی سے بھی محبت ہوتی، اور امام الانبیاء کو اپنے ایک ایک امتی سے اتنی محبت تھی کہ صحابہ کرام کے اوپر جو دور چوتھے سال سے ساتویں سال سے ہجرت تک کا جو ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل ترین تھا۔ والدین خود برداشت کر لیتے ہیں لیکن اولاد کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، تو کیا حبشہ کے لیے ہجرت کی اجازت دی۔ پہلی ہجرت ہوئی، پھر دوسری ہجرت ہوئی، پھر چھٹے سال میں اللہ جل جلالہ نے 2 ببر شیر دیے، 2 ببر شیر دیے۔ انہوں نے جو ایک مایوسی کا بادل تھا، ایک کڑاک دائیں طرف پڑی، دوسری کڑاک حمزہ رضی اللہ عنہ کی بائیں طرف پڑی، سارے مایوسی کے اور کالے شرک کے جو بادل تھے سارے چھٹ گئے، حواس باختہ ہو گئے لوگ۔ یہ کیا ہوا؟ پہلے تو ہم کہتے تھے ارذلین، کمی لوگ ان کے ماتحت اور آگے پیچھے رہنے والے ہیں، سردار، پھر سردار بھی عمر بن الفاروق آئے، سردار بھی پھر حمزہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ اب کام نہیں چلے گا، اب کیا ہے کہ ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور آ کے بات چیت کرتے ہیں۔ بات چیت جب نہیں مانی جاتی تو پھر پوری مشاورت کے ساتھ کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے، ان لوگوں کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے۔ بائیکاٹ کرنے میں صلی اللہ، شاید یہی کھل جائے، یہ نہیں ہوگی، چلو میں بات کر لوں پھر وہ کرتا ہوں۔ سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ سوشل بائیکاٹ میں صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قبیلہ اور باقی تمام قبائل ایک ساتھ، سماجی تعلقات ان کے ساتھ ختم کر دیے جائیں، اور کیا ہے کہ ان کے ساتھ لین دین نہیں ہوگا، ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ اور یہ لوگ 3 سال تک شعب ابی طالب میں سسکتے انہوں نے گزارے، بچوں کی رونے کی آوازیں، اور کیا ہے کہ جتنے بھی وہاں پہ خواتین اور مرد ہیں ان کو کوئی چیز خریدنے کی اجازت نہیں، معاملہ کرنے کی اجازت نہیں۔ ایک طرف یہ سارے کے سارے قبائل ہیں اور ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم، بنو مطلب، باقی سارے قبائل دوسری طرف ہیں، اور یہ سارا کا سارا قریش بن جاتا ہے۔ بنو ہاشم، بنو مطلب کے مسلمان غیر مسلم سارے کے سارے ایک طرف، سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ اس بائیکاٹ کا نتیجہ 3 سال کے بعد اللہ جل جلالہ نے اتنا بہترین نکالا کہ جو ابو طالب دینے کو تیار نہیں تھے، انہوں نے کہا، میرے بھتیجے نے یہ کہا تمہارا معاہدہ اور اس معاہدے کو دیمک کھا چکا ہے، کیڑا لگ چکا ہے، اگر جھوٹ ہوا تو میں اپنا بھتیجا دینے کو تیار ہوں۔ جب دیکھا گیا تو دیمک نے اللہ کے نام کے علاوہ سارا کچھ ہی کھا لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں سال بیرون ملک دعوت و تبلیغ کے لیے جاتے ہیں۔ 10واں سال کہاں جاتے ہیں؟ طائف کا سفر۔ طائف کا سفر 60 میل پیدل ہے، زید بن حارثہ کے ساتھ ہے۔ 10 دن وہاں پہ قیام فرماتے ہیں۔ ان ظالموں نے عبد یالیل اور مسعود اور جو بنو ثقیف والے تھے، ان کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ اس میں آپ کو عرض کرتا چلوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف جب گئے تھے تو مکہ سے پکے گئے تھے کہ میں اب طائف میں جا کر
انسان سازی کروں گا، ایک پروڈکشن ہاؤس بناؤں گا جس میں انسان بنائے جاتے ہیں، انسان کا سیمپل انسانیت کے سامنے پیش کروں گا کہ انسان کس کو کہتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جگہ نہیں مل پا رہی تھی۔ طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیدوں کو تار تار کیا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو احد اور بدر کے بعد بھی کوئی تکلیف پہنچی؟ فرمایا اس سے بھی زیادہ دکھ مجھے طائف والے سفر میں پہنچا۔ ظالموں نے 3 میل تک پیدل چلا کے پتھر مارے تھے اور گٹوں پہ پتھر مارے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سے وہ کھڑا کرتے تھے۔ آسمان کے سارے فرشتے زار و قطار اس واقعے میں روئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں تو وادی نخلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی ملتی ہے، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، کہ جنہوں نے ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثوم میں واپس تشریف لاتے ہیں تو مکۃ المکرمہ میں پیغام بھیجتے ہیں۔ کیا پیغام بھیجتے ہیں؟ کہ مجھے امان دی جائے، میں مکہ میں آ سکتا ہوں۔ مطعم بن عدی نے دی تھی۔ یہ مشکل ترین ہے سیرت کا یہ پہلو، طائف سے بھی مشکل ترین ہے۔ اس وقت میں نہ طائف ہے، نہ مکہ ہے، نہ وادی نخلہ ہے، نہ یثرب ہے۔ اپنا شہر، سردار کی اولاد ہیں، مکہ کے والی ہیں، سید الانبیاء ہیں، اور پیچھے پاور طاقت اللہ جل جلالہ کی ہے۔ اور سورۃ مریم، سورۃ طٰہٰ، مکی صورتوں کی ایک بہت بڑی تعداد اتر چکی ہے۔ مکی صورتوں کی جو ایک تعبیر ہے، تعبیر میں جو جان ہے، اس جان میں جو بلاغت ہے، وہ تفسیر اور بلاغت تفسیر پڑھنے والے اس چین کو جان سکتے ہیں۔ لیکن ایک طرف سے داعی کے لیے بے بسی بھی ہے کہ میں اندر آ سکتا ہوں۔ ورقہ بن نوفل یاد آ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دی گئی۔ اس امان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو دکھ تھے، یہ عام الحزن کہا جاتا ہے۔ اندر کا سہارا حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کے پاس چلی گئی، باہر کا سہارا ابو طالب چلے گئے، اور ایک امید کی جو رمق طائف کی تھی وہ بھی کٹ چکی۔ اب کیا ہے؟ داعی کے ساتھ اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اللہ کی مدد ہر وقت ہوتی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ جتنے بھی غم تھے وہ کس صورت میں ہم نے ختم کیے؟ فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبده ما اوحی، سارے ہی غم دور کر دی، ایسی بلندی دی کہ کسی کو وہ والی بلندی نہیں ملی۔ تو آج کی یہ گفتگو عشاء کے بعد کی نشست میں میری کوشش ہوگی کہ ہم معراج تک پہنچیں۔ میں کوئی 15 منٹ میں مدنی زندگی بھی اسی طرح آپ کو سیر کروانے کے بعد پھر دوبارہ آ جائیں گے کس چیز کے اوپر؟ علمی پہلو، سیرت کی کتابیں عوام الناس کو کیسے پڑھانی، اور سیرت نگاری کے اسالیب، اور ہر درجے میں کون سی سیرت کی کتاب جو ہے وہ مطالعہ کیا جائے۔ یہاں پر نشست کو اختتام کرتے ہیں، نماز کے بعد انشاءاللہ نشست ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔